بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے سبق کی ترتیب کچھ یوں ہوگی کہ سب سے پہلے انشاءاللہ العزیز ہم قرآن کریم سے متعلق کچھ قواعد پڑھیں گے، اور روزانہ ایک یا دو قاعدے آپ کو بتائے جائیں گے، اور آپ نے وہ قاعدے اپنے پاس نوٹ کرنے ہیں، لکھنے بھی ہیں اپنی نوٹ بک میں۔ جو رائٹنگ پیڈ ایک اپنے پاس رکھ لیں اور اس پہ وہ قاعدے لکھ لیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے ان قواعد کو مد نظر رکھنا ہے، اور جب آپ سے قرآن کی تلاوت سنی جائے گی تو وقتاً فوقتاً وہ قواعد بھی پوچھے جائیں گے کہ یہاں کون سا قاعدہ جاری ہو رہا ہے یا یہاں کون سا قاعدہ جاری ہو رہا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم قرآن کریم کے جو قواعد ہیں وہ قواعد پڑھیں گے، پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہم کچھ دعائیں ہیں، مسنون دعائیں، وہ مسنون دعائیں یاد کریں گے۔ کچھ احادیث ہیں، وہ احادیث مبارکہ یاد کرنے کی کوشش کریں گے۔ تیسرے نمبر پر ہمارے اس کورس میں آخری 16 صورتیں، اذا زلزلت الارض زلزالہا، یہاں سے لے کر آخر میں سورۃ الناس تک یہ 16 صورتیں بنتی ہیں۔ یہ 16 صورتیں حفظ کرنے کی ترتیب ہوتی ہے، ان کو زبانی یاد کرنے کا انشاءاللہ العزیز اہتمام کریں گے۔ روزانہ ایک ایک صورت زبانی یاد کریں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ اس کورس کے اختتام تک ہمیں تاکہ یہ 16 صورتیں زبانی یاد ہو جائیں اور ہم تجوید کے ساتھ اور اس کے مخارج کا لحاظ رکھتے ہوئے پورے صحیح تلفظ کے ساتھ ان 16 صورتوں کو یاد کر لیں، اور پھر نماز کے دوران ان کو پڑھنے کا اہتمام کریں۔ تو تیسرے نمبر پر ہماری جو ترتیب ہوتی ہے وہ ان 16 صورتوں کو زبانی یاد کرنے کے حوالے سے ہوتی ہے، اور چوتھے نمبر پر پھر قرآن کریم کا ناظرہ سننے کی ترتیب ہے۔ جتنے کورس کے شرکاء ہیں وہ اپنی اپنی باری سے تھوڑا تھوڑا ناظرہ قرآن کریم سنائیں گے، اور ساتھ ساتھ اگر کہیں ان کی کوئی غلطی ہے اس غلطی کی اصلاح کی جائے گی، اور تمام شرکاء ان کی تلاوت سن کر اور بیچ میں جو اصلاح کا عمل ہوتا ہے اس کو سن کر اپنی غلطیوں کی بھی اصلاح کریں گے۔ تو یہ انشاءاللہ العزیز چار طرح کی یہ ترتیبات ہمارے اس کورس کا حصہ ہوں گے۔ تو سب سے پہلے قواعد، پھر دوسرے نمبر پر دعائیں اور احادیث، تیسرے نمبر پر آخری صورتوں کو زبانی یاد کرنے اور حفظ کرنے کا معاملہ، اور چوتھے نمبر پر قرآن کریم کا ناظرہ پڑھنے سننے کی اور اس میں درستگی کرنے کی کوشش۔ تو یہ پیٹرن ہوگا ہمارا انشاءاللہ اس کورس کا، اور اس میں کسی بھی وقت آپ کو کسی بھی سوال کی اجازت ہوگی قرآن کریم سے متعلق، ان قواعد سے متعلق، فقہی مسائل کے حوالے سے یا بھی کسی اور حوالے سے، دینی حوالے سے آپ کوئی سوال پوچھنا چاہیں گے تو اس میں سوال کی مکمل اجازت ہوگی۔ جو مرد حضرات کلاس میں شریک ہیں وہ اپنی وائس کے ساتھ مائک آن کر کے سوال کر سکیں گے، جو خواتین ہیں وہ اپنا چیٹ باکس میں پرائیویٹ یا اس میں واٹس ایپ کے ذریعے سوال اپنا پوچھ سکتے ہیں۔ اس کلاس کے اختتام پر میں اپنا جو نمبر ہے واٹس ایپ نمبر وہ یہاں کلاس میں شیئر کر دوں گا، اور آپ کوئی بھی اس کلاس کے علاوہ بھی جو اوقات ہیں ان میں کسی طرح کی کوئی آپ کی کوئی ابہام ہو، کوئی سوال پوچھنا ہو، کوئی تشنگی ہو، کوئی اور معاملہ ہو تو آپ بلا جھجک رابطہ کر سکتے ہیں اور سوال پوچھ سکتے ہیں۔ جی، تو آج جو ہم قاعدہ پڑھیں گے وہ بہت بنیادی قاعدہ ہے، اور وہ قاعدہ لفظ اللہ کے حوالے سے ہے۔ آپ کو اپنی سکرین پر یہ نظر آ رہا ہوگا اسم جلالہ۔ اسم جلالہ کا مطلب ہے اللہ کا نام، جل جلالہ، اللہ کو کہتے ہیں اللہ جل جلالہ،
تو اس میں جلالہ سے مراد اللہ کا نام نامی، اس میں گرامی۔ تو اس کے حوالے سے جو قاعدہ ہے آج انشاءاللہ العزیز آج کے سبق میں ہم وہ قاعدہ پڑھیں گے۔ اور اس میں ایک بات اور بھی پیش نظر رہے کہ جو قواعد پڑھیں گے اس کے بعد کچھ آپ کو ہوم ورک دیا جائے گا تاکہ وہ اچھے طریقے سے اس کی پریکٹس ہو جائے، وہ قاعدہ آپ کے ذہن نشین ہو جائے اور قرآن کریم پڑھتے ہوئے آپ کے پیش نظر رہے وہ قاعدہ، اور آپ کو کسی طرح کی دقت اور مشکل اور پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو اس لیے اس ہوم ورک کا تمام حضرات نے خوب اہتمام کرنا ہے، اور وہ ہوم ورک کر کے جو ہمارا واٹس ایپ گروپ ہے اس میں شیئر کرنا ہے۔ تو روزانہ انشاءاللہ العزیز کلاس شروع ہوتے ہی پہلے آپ حضرات کا ہوم ورک چیک کیا جائے گا، اور اس کے بعد اگلا سبق ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ قاعدہ دیکھ لیجئے، سمجھ لیجئے کہ اللہ کے نام کو اس میں جلالہ کہتے ہیں۔ اللہ کے نام سے پہلے زبر یا پیش آ جائے، لفظ اللہ جہاں پر بھی ہے اس سے پہلے اگر زبر یا پیش آ جائے تو تو اللہ کا جو نام ہے اس کو پر یعنی موٹا پڑھتے ہیں۔ لفظ اللہ سے مراد بنیادی طور پر اس کا لام ہے۔ یہ جو لفظ اللہ، اللہ کے شروع میں لام ہے، یہ لام موٹا اور پر پڑھا جائے گا اگر اس سے پہلے زبر یا پیش ہو، جیسے اللہ، اللہ، یہ لام سے پہلے واو کے اوپر زبر ہے۔ اسی طرح ضرب اللہ، ضرب اللہ، با کے اوپر زبر ہے۔ تو لفظ اللہ کے لام سے پہلے اگر زبر یا پیش آ جائے تو اس لفظ اللہ کے لام کو پر یعنی موٹا پڑھا جائے گا، اور اگر لفظ اللہ کے نام سے پہلے زیر آ جائے تو لفظ اللہ کا جو لام ہے اس کو باریک پڑھتے ہیں، جیسے بسم اللہ، اعوذ باللہ۔ تو بسم اللہ میم کے نیچے زیر ہے اللہ کے لام سے پہلے، تو اس کو موٹا نہیں پڑھیں گے، بسم اللہ، بسم اللہ، اعوذ باللہ، باللہ۔ اپنی روٹین میں جس طرح پڑھتے ہیں اس کو بعض حضرات یوں پڑھتے ہیں بسم اللہ بسم اللہ، یعنی اس لفظ اللہ کو بھی موٹا کرتے ہیں۔ تو یہ موٹا کر کے پڑھنا درست نہیں ہے، بلکہ اس کو باریک کر کے پڑھیں گے عام روٹین میں جس طرح پڑھتے ہیں۔ اسی طرح اعوذ باللہ، اعوذ باللہ پڑھنا درست نہیں ہے، اس کو موٹا نہیں پڑھیں گے بلکہ اس کو عام روٹین کے حساب سے باریک پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ، اعوذ باللہ۔ جی، تو یہ تو آج جو قاعدہ تھا وہ ہم نے پڑھ لیا لفظ اللہ کے حوالے سے۔ آپ احباب نے اب کام یہ کرنا ہے، ہوم ورک آپ کا یہ ہے کہ کل قرآن مجید کی تلاوت کوشش فرمائیں کہ روزانہ آدھے پارے کی آپ تلاوت کیا، کم از کم آدھا پارہ، پورا پارہ پڑھیں تو یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن کم از کم آدھے پارے کی تلاوت کرنے کا معمول بنائیں، اور اس تلاوت کے درمیان جو آپ تلاوت کر رہے ہیں تو یہ مختلف جو ہم قواعد پڑھتے ہیں ان کی مثالیں وہیں سے آپ کو مل جائیں گی۔ تو لفظ اللہ سے پہلے زبر ہو اس کی 5 مثالیں، لفظ اللہ سے پہلے پیش ہو اس کی 5 مثالیں، اور لفظ اللہ سے پہلے زیر ہو اس کی 5 مثالیں۔ یہ 15 مثالیں قرآن کریم سے تلاش کر کے آپ نے اپنی کاپی پہ نوٹ کر کے لانی ہے، اور ان کی تصویر بنا کر گروپ میں، واٹس ایپ گروپ میں شیئر کرنی ہے۔ اس کے اوپر اپنا نام لکھیں گے کہ یہ کن کا ہوم ورک ہے، تاکہ اس سے یہ بات پتہ چل سکے۔ تو یہ آپ کا آج کا ہوم ورک ہے۔ تو قاعدہ ایک بار پھر سماعت فرما لیجیے۔ آج ہم نے قاعدہ یہ پڑھا ہے کہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے اگر زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے، جیسے هو اللہ، ضرب اللہ۔
اور اگر لفظ اللہ کے نام سے پہلے زیر آ جائے تو اس کو باریک پڑھیں گے، جیسے بسم اللہ، اعوذ باللہ۔ جی آج الحمدللہ ہمارا یہ قاعدہ مکمل ہو گیا، اور امید ہے کہ آپ حضرات اس کو یاد کر کے لائیں گے۔ اب ہم اپنے سبق کے دوسرے مرحلے کی طرف چلتے ہیں، اور وہ دوسرا مرحلہ ہے دعاؤں کا۔ تو ہم نے روزانہ ایک آدھ دعا یاد کرنے کا اور اس کو پڑھنے کا، اگر پہلے سے یاد ہے تو بہت اچھی بات ہے، اس کا اہتمام کرنے کی کوشش کرنی ہے، تاکہ ان کورس کے دنوں میں کوئی دن ایسا نہ ہو جب ہم سے وہ دعا چھوٹ جائے، تاکہ ہمارا معمول بن جائے۔ جب کورس مکمل ہوگا تو انشاءاللہ ہمارا معمول بنا ہوا ہوگا اور ہماری عادت بن چکی ہوگی، اور ہم وہ دعائیں پڑھنے کا اہتمام کریں گے۔ تو آج جو دعا ہم پڑھیں گے وہ ہے نیند سے بیداری کی۔ جب نیند سے اٹھنے کا وقت ہو تو اس وقت کون سی دعا پڑھی جاتی ہے؟ وہ یہ دعا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ اس کا ترجمہ دیکھ لیجئے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں موت یعنی نیند دینے کے بعد زندگی بخشی، بیدار کیا دوبارہ۔ یہ جو نیند ہے اس کو بھی موت کی بہن کہا گیا ہے ایک وقت کے لیے، کہ انسان کو کچھ پتہ نہیں چلتا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، اور اس طرح نیند سے بیداری کو حیات کے ساتھ، زندگی کے ساتھ تعبیر کیا کہ اس میں آدمی موت سے بیدار ہو جاتا ہے۔ تو تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں موت یعنی نیند دینے کے بعد زندگی بخشی، دوبارہ بیدار کیا، اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو یہ دعا صحیح بخاری شریف میں یہ دعا ہے، اس کے پڑھنے کا اہتمام کرنا ہے اور اس کو یاد کرنا ہے۔ الحمدللہ، ایک بار پھر میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ اب ہم اپنے سبق کے اگلے مرحلے کی طرف چلتے ہیں، اور وہ ہے آخری جو ہماری صورتیں ہیں، 16 صورتیں، ان میں سے آج ہم سب سے آخری سورہ مبارکہ یعنی سورۃ الناس وہ جو ہے پڑھیں گے۔ اور اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ پہلے آپ حضرات کے سامنے میں اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کروں گا، آپ نے غور کرنا ہے کہ کس انداز میں، کون سا لفظ موٹا، کون سا باریک، کہاں پر وقف ہو رہا ہے، کون سے حرف کو لمبا کھینچا جا رہا ہے، کون سے حرف کو شارٹ پڑھا جا رہا ہے، ان چیزوں پہ آپ نے غور کرنا ہے اور اسی انداز میں پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو پہلے میں پڑھوں گا، اس کے بعد آپ میں سے کوئی ایک ساتھی، ان کو میں پڑھاؤں گا، وہ میرے ساتھ پڑھیں گے، اور آپ سب ان کی آواز کے ساتھ آواز ملا کر پڑھیں گے، لیکن سپیکر صرف انہی کا آن ہوگا جن کو میں کہوں گا، باقی سب اپنے مائک آف رکھیں گے تاکہ ڈسٹربنس نہ ہو۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، صدق اللہ العظیم۔ جی، اب آپ احباب میں سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں گے،
بھائی محمد اویس صاحب اپنا مائک آن کریں گے. میں پڑھاؤں گا آپ کو. اویس بھائی آپ نے میرے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھنا ہے اور باقی تمام احباب اپنے مائک آف رکھتے ہوئے ان کی آواز کے ساتھ آواز ملا کر پڑھیں گے. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس. قل اعوذ برب الناس. اچھا دیکھیے گا اس میں جو ہے یہ دو حرف حمزہ اور عین یہ ایک ساتھ آئے ہیں اور ان دونوں کا مخرج بالکل قریب قریب ہے. آگے جب ہم مخرج پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا، لیکن ان دونوں کی آواز میں اس طرح امتیاز پیدا کرنا ہے تاکہ اگلے سننے والے کو یہ پتہ چلے کہ حمزہ الگ ادا کیا گیا، عین الگ ادا کیا گیا. تو اس کو یوں پڑھیں گے اعوذ. اعوذ. جی پڑھیں اعوذ اعوذ برب الناس. برب الناس. ملک الناس. مالک الناس. جی اس میں دیکھیے بعض احباب اس کو پڑھتے ہیں مالک الناس. مالک الناس نہیں ہے، اس کو ملک الناس. مالک الناس. الہ الناس. الہ الناس. من شر الوسواس الخناس. من شر الوسواس الخناس. الذي يوسوس في صدور الناس. الذي يوسوس في صدور الناس. ہاں جی الذي، یہ جو لام ہے لفظ اللہ کے بارے میں آج ہم نے قاعدہ پڑھا. اس کے علاوہ جہاں پر بھی لام آئے گا وہ لام موٹا اور پر نہیں پڑھا جائے گا بلکہ باریک پڑھا جائے گا. تو اس کو الذی کے بجائے الذی، لام کو موٹا نہیں پڑھنا، بالکل عام روٹین میں الذی. الذي. نہیں ابھی بھی آپ کا لام موٹا ہے. الذی. الذي. ہاں زندہ باد، اب صحیح ہے. الذی الذي یوسوس يوسوس فی صدور الناس. في صدور الناس. من الجنة والناس. من الجنة والناس. اچھا من ال کے اوپر زیادہ دیر نہیں لگانی. غنہ جو ہے وہ جہاں پر ہوگا اس میں ابھی وقتی طور پر یہ سمجھ لیجئے کہ یہ سرخ رنگ کے جو الفاظ ہیں، سرخ پنک سا کلر ہے، ان کے اوپر غنہ کرنا ہے، باقی اس پر دیر نہیں لگانی. من الجنة والناس. من الجنة والناس. صدق اللہ العظیم. صدق الله العظيم.